السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں یوٹیوب میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اوپر کافی ڈیبیٹ چل رہی تھی انڈیا میں۔ ہمارے ایکٹر عرفان خان، خیر ایکٹر نہیں، یہ تو ایک ڈانسر ہیں جو فلمر ہیں۔ انہوں کا کام یہی ہے کہ ڈانس کرنا، فلمیں بنانا، اور بس اسلام سے انہوں کا کیا ریلیٹیو جو کہ اسلام کی باتیں ہمیں سکھائیں، کیونکہ اس نے موقع دیا دوسرے ریلیجن کو کہ مسلمانوں کے خلاف بات کرنے کے لیے۔ اور میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح مسلمانوں کو اور علماء کے ساتھ انہوں نے جو بات کی۔ ایک آدمی علماء کی بات نہ سنے اور اپنی منمانی اپنے دماغ کے مطابق چلے تو وہ تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں سکھانے کے لیے قرآن دیا ہے۔ وہ علماء ہیں، علماء کس لیے ہیں؟ مفتی ہیں، عالم ہیں اور ہیں، انہوں سے سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم کیا ہیں؟ میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ ابھی میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایک آدمی اس طرح بات کر سکتا ہے، اوپر سے کچھ کم عقل لوگ جنہوں کا اسلام سے کچھ ریلیٹیو کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ اسلام کے بارے بات کرنے لگے، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں تک بول دیا کہ بھائی یہ تو ہتھیہ ہو رہی ہے، انہوں کو ہتھیہ کے اس میں ڈال دو بھائی صاحب، یہ مطلب مرڈر کر رہے ہیں جانوروں کا، بھائی انہوں کے اوپر قانون لاگو کرنا چاہیے۔ کیا یہ موقع کس نے دیا؟ ایک مسلمان نے دیا۔ بھائی آپ بیٹھو علماء کے ساتھ، علماء سے کچھ سیکھو، آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی صاحب آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ اسلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ اسلام میں کچھ تبدیلی کرنے کے لیے؟ اسلام وہ ہے جو 1400 سال پہلے آیا ہوا ہے، ہمارے ماں باپ نے نہیں بنایا اس کو، اللہ کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، وہی صحیح دین ہے، وہی اسلام ہے۔ کیونکہ ہم اس سے ہٹ کر نہیں چل سکتے، نہ ہماری اس میں کوئی کامیابی ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلنا ہے۔ جب ہم اس سے ہٹ جائیں گے تو وہ تو اسلام نہیں ہوا۔ یہ پتہ نہیں کون سا اسلام ہم بتانا چاہتے تھے۔ میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتا تھا۔ ابھی میں ویڈیو بھی انشاءاللہ اسی کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں، آپ وہ ویڈیو بھی چیک کریں تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ قربانی کا مطلب اپنی کوئی عزیز چیز قربان کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بازار سے آپ کوئی 2 بکرے خرید لائیں اور ان کو قربان کر دیا جائے۔ سیدھے آپ کو عرفان خان کا وہ بیان سناتے ہیں جس پر وواد چھڑ گیا ہے۔ میں پتنگ اڑا رہا تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہوا ہے کہ جو بھی جتنے ریچولز ہیں، جتنے فیسٹیولز ہیں، ہم ان کا اصل مطلب بھول گئے۔ ہم نے ان کو جو ہے تماشا بنا دیا ہے۔ کے دور میں اگر آپ بازار سے 2 بکرے خرید لائے اور آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو وہ قربانی کہاں ہوئی؟ اور یہ سوچنے کی بات ہے، ایک کامن سینس ہے۔ ہر آدمی اگر اپنے جو آدمی قربانی کرتا ہے، ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے کہ کسی اور کی جان لینے سے اس کو کیسے ثواب مل جائے گا، اس کو پُنیہ کیسے پہنچے گا؟ آپ جان کسی اور کی لے رہے ہو، آپ قربان اس کو کر رہے ہو، تو آپ کو پُنیہ کیسے ملے گا بھائی؟ اور عرفان خان کے اسی بیان پر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے باپ دادا میں 2 ایسے گزرے ہیں جو اللہ کے لیے گویا ذبح ہو چکے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باپ دادا میں قربانی ہو تو اس کا بھی بدلہ اولاد کو بولو بھائی ملتا ہے۔ 2 قربانیاں تھیں نا اوپر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو کیا دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بلڈ میں یہ چیز آتی ہے، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ اکنامکس کے ماہرین کے قربانی میں یہ ہے، اب آپ دیکھیں میڈیا خبریں اڑا رہا ہے کہ وہ کون سا وائرس پھیلا ہوا ہے، کانگو وائرس۔ پورے سال جانور قصائی کے پاس جاتے ہیں، اس وقت کوئی وائرس نہیں ہوتا۔ اور اس طرح کی بھی خبریں میڈیا پہ اچھالی جا رہی ہیں۔ وہ کوئی غریب مجھے لوگ بتاتے ہیں، میں نہیں دیکھتا، وہ بتاتے ہیں غریب ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، کوئی بیوہ عورت ہے، ہائے ہائے، ایک صاحب محلے میں 10 لاکھ کا بیل لے کر آ رہے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے یہ 5 لاکھ اس کو دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو
میں نہیں کہہ رہا 20 لاکھ کا بیل ذبح کریں, آپ کر لیں 5 لاکھ کے زیادہ کر لیں تاکہ گوشت زیادہ ملے آپ کو, لیکن یہ جو مقصد ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کے فلسفے کو غلط ثابت کرنا. ہم جانور ذبح کر کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں. ماہرین کی مہارت اور ان کی جو فلسفیانہ موشگافیاں ہیں ان سے ہم متاثر نہیں ہوتے. اور جیسے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا, حضرت ابراہیم کا خیال یہ تھا کہ میرے اس بیٹے کی نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی, مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اسی بیٹے میں سب سے زیادہ برکت رکھی. تو ہم بھی جانور کو جب کاٹتے ہیں تو اعداد و شمار کے جو ماہرین ہیں اگر آپ کیلکولیشن کریں تو لگتا یہ ہے کہ یہ نسل بھی ختم ہو جائے گی. گائے ایک بچہ دیتی ہے سال میں, اور بکری زیادہ زیادہ 2 سے 3 بچے دے دیتی ہے, مگر اتنا کٹتا ہے نسل ختم ہونے کا نام نہیں لے. آپ ابھی بھی سوراب کوٹ کی منڈی چلے جائیں, میں تو کل ہو کر آیا ہوں نا, تیرتا ہوا آیا تھا, بارشیں جس حساب سے ہو رہی ہیں تیرتا ہوا آیا تھا, تیرتے ہوئے گئے ہیں اور تیرتے ہوئے آئے ہیں. رش لوگوں کا, لوگ پھر بھی کاٹ رہے ہیں جانور. تو یہ تو ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام, اور یہ کتنی بڑی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی کہ اس کے بدلے میں ہمیں بھی ایک منفرد نوعیت کی عبادت کا موقع مل گیا. یہ عبادت کی ایک ایسی قسم ہے جو دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی تھی. یہودیوں میں بھی قربانی تھی, جانور قربان کرنا, عیسائیوں میں بھی تھی, مگر ان کے جو عقل پرست لوگ ہیں نا, جیسے ہمارے بھی آج کل ایک مارکیٹ میں آ رہے ہیں, سمجھتے ہوں گے کون ہے وہ, تو ان کے جو عقل پرست لوگ ہیں انہوں نے عقلی لاجک بیان کر کے اس قربانی کے حکم میں تحریف کر دی. عیسائیوں کو بھی حکم تھا جانور ذبح کرنے کا, یہودیوں کو بھی حکم تھا, انہوں نے اسی قسم کے فلسفے پیش کر کے قربانی کا سارا فلسفہ ہی ختم کر دیا. اب ان کے یہاں نہیں ہے, اس لیے وہ ہم پہ حیران ہوتے ہیں کیا کر رہے ہیں بھائی. تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ تو وہ حکم ہے جو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے, تمہارے لیے تمہارے انبیاء نے بھی قربانیاں کی ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اس سے معیشت بھی ختم نہیں ہو رہی بلکہ معیشت اور بہتر ہو رہی ہے. جو خطرات تھے نا وہ کیلکولیٹر کی حد تک ہیں, وہ آپ جب جمع تفریق کریں, جو عملی طور پر جو نظر آ رہا ہے لاکھوں غریبوں کا چولہا جلتا ہے اس سے. یہ جو منڈی میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جانور لا کے, یہ بیچارے اکثر ان میں قوم کے وہ پست لوگ ہیں کہ اگر جانور کی خریداری نہ ہو تو ان کے گھروں کا چولہا نہ جلے. میں 3-4 سال پہلے اندرون سندھ کسی گاؤں میں میرا جانا ہوا, تو کسی بیچارہ گنوار دیہاتی بالکل ان پڑھ جاہل, اس کے گھر میں گیا تو میں نے اس کا گھر بڑا اچھا دیکھا, بڑا اچھا گھر, اس کا ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور بہت اچھی ہنسی خوشی زندگی اس کی گزر رہی. میں نے کہا تمہیں آتا واتا تو کچھ بھی نہیں ہے, تم اتنا پیسہ کہاں سے کماتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں سعودی عرب میں جاب کرتا تھا, وہاں سے جاب چھوڑ کر آیا ہوں میں نے کہا کیوں چھوڑی اتنی اچھی جاب؟ کہہ رہے میں نے کیا کیا کہ 4 کٹے لے کے پالے اپنی زمین میں, کراچی میں منڈی میں لے جا کے بیچ دیے, تو اتنا پروفٹ ہوا کہ میرا پورا سال اسی سے آرام سے گزر جاتا ہے, میں گھر بیٹھ کے کھاتا ہوں. اور اس نے مجھے اپنے 4 کٹے مٹے دکھائے, 2-4 بکرے کھڑے ہوئے تھے, کچھ کٹے کھڑے ہوئے تھے, کٹے تھے پتہ نہیں بچیاں تھی کیا تھا, کیا بس میں یہی کرتا ہوں. اب ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بقرعید کی برکت سے کاروبار دے رہے ہیں. قصائیوں کو دیکھ لو, جب بھی آپ کسی قصائی کے پاس سے گزرو وہ آپ کو سلام کرے گا, السلام علیکم, لیکن بقرعید کے دنوں میں وہ نہیں کرے گا, آپ کو کرنا پڑے گا اس کو سلام. بقرعید کے دنوں میں کبھی دیکھا کسی قصائی نے آپ کو سلام ہی نہیں کرتا, کہتے ایسا نہ ہو گائے لٹانے کا بول دے, ٹائم نہیں ہے بھائی. بقرعید کے دنوں میں قصائی کو آپ سلام کریں گے, وہ وعلیکم السلام کے پیسے لے گا آپ سے, کہے گا بھائی ٹائم نہیں ہے, میں نے آپ کو سلام کا جواب دیا, 50 روپے جرمانہ بھرو. پکڑائی بھی نہیں آتے, کتنا کماتے ہیں, کتنا کماتے ہیں. یہ تو وہ ہے, یہ تو میں نے بہت تھوڑا, چارے والوں کو کتنی کمائی ہوتی ہے, یہ تو وہ تھوڑا ہے جو کما رہے ہیں. فری میں کتنا لوگوں کو, گوشت ایک ایسی چیز ہے جو مہنگی ترین خوراک ہے,
کتنے غریبوں کو جن کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، بقرعید کے دنوں میں اتنا گوشت ان کو وہ کھاتے بھی ہیں، کئی کئی مہینوں کا اپنے فریج میں اسٹور بھی کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے صدقات و خیرات کا جو فلسفہ بیان کیا ہے، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ، مال غنیمت اور صدقات و خیرات کا میں حکم اس لیے دیتا ہوں کہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کے نہ رہ جائے۔ تمہارا پیسہ بہہ کے کہاں جانا چاہیے؟ نچلے طبقے میں۔ قربانی میں یہ پیسہ جتنا اوپر کے طبقے سے بہہ کے نیچے کے طبقے میں جاتا ہے، اتنا شاید کسی اور عبادت میں نہ جاتا ہو۔ مالدار لوگ قربانی کرتے ہیں 10-10 لاکھ بھی اگر کر لیں، 9,000 15,000 20,000 حصے کے، اور 10-10 20-20 لاکھ تک بھی لوگ جاتے ہیں، تو یہ دولت مندوں کی جیبوں سے نکل کے یہ پیسہ کس کے جیب میں جاتا ہے؟ غریبوں کی۔ یہ اتنا گوشت ہم کھا نہیں سکتے، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ صدقہ کرتے ہیں قربانی کا گوشت۔ 1/3 تو ویسے ہی حکم میں بہتر ہے کہ صدقہ کر دیا جائے، لیکن کیا ہے کہ لوگ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ بقرعید کا فلسفہ ختم ہو جائے تو غریب آدمی کے لیے گوشت کا حصول آسان نہیں ہوگا، مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ تو میں نے تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈالی ہے قربانی پر۔ اب میں ایک اور حکمت قربانی کے حکم کی بیان کرتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں، شریعت جب ہمیں کسی بات کا حکم دیتی ہے تو اس ایک حکم میں کئی مصلحتیں چھپی ہوتی ہیں جس کا عقل پرستوں کو علم نہیں ہوتا۔ عقل پرستوں کہتے ہیں یہ کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو ایک حکم میں کئی حکمتیں نظر آئیں گی۔ قربانی میں ہمیں جانور کاٹنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ صدقات و خیرات کا حکم کیوں نہیں دیا؟ یہ بات یاد رکھو، جانور کاٹنا صرف بقرعید میں اور عقیقے میں اور مینا میں جو دم واجب ہوتا ہے اس میں عبادت ہے، اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے۔ یہ جو صدقے کے بکرے پورے سال چلتے ہیں یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں، اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے، گناہ ہے الٹا۔ اسلام میں صدقے کے بکرے کا کوئی تصور، بولو بھائی، نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحابی نے بکرا کاٹا ہو صدقے میں۔ صدقے کا جو فلسفہ ہے وہ غریب کی حاجت پوری کرنا ہے، وہ حاجت پیسوں سے پوری ہوتی ہے، بکرے سے نہیں ہوتی۔ اب 20,000 کا ایک بکرا آپ غریب کو لے کے دیں، وہ کہے گا بکرے کے بجائے مجھے 20,000 کیش دے دیتے، لیکن آپ بکرا ہی کاٹ کے دے رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے آپ کا یہ نظریہ ہے کہ بکرا کٹنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، یہ نظریہ غلط ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے کھا جائے گا تو بھائی راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں۔ بعض غریب 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، وہ 20,000 دو گے وہ گٹکے میں لگا دے گا، ہاں وہ راشن 20 بچوں کو پھر بھوکا مارے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ 20,000 کا اس کے گھر میں کیا ڈلوا دو؟ راشن۔ تو یہ بکرے نہ کاٹا کریں، بکرا کاٹنا صرف بقرعید میں، عقیقے میں اور مینا میں جو دم لازم ہوتا ہے، یا شکرانے کا جو دم ہوتا ہے حج تمتع میں، حج قران میں، اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے۔ گوشت کھانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے یہ عبادت۔ لوگ بکرے کا تبھی سیلانی کے بکرے دیکھیں آپ،